انتہائی واجب الاحترام دوستوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سے عزیز 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد میرے اللہ نے چاہا زندگی کے ایام باقی رہے تو انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی سعادت آپ کی اور میری زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ وہ عظیم مہینہ جس مہینے کا انتظار میرے آقا پورا سال کیا کرتے تھے، وہ عظمت والا مہینہ کہ جس کے آنے کے پہلی رات کو ہی میرا اللہ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کے آنے سے پہلے پورا سال جنت کو خوشبوؤں کی دنیا دی جاتی ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کی پہلی رات کو ہی آسمان پر عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کی پہلی رات ہی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ پاک باز حوریں اپنے محلات سے نکل کر آواز لگاتی ہیں۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کے ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، میرا اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ وہی مبارک مہینہ کہ جس کے حصول کے لیے میرے آقا 2 مہینے پہلے برابر اپنی نبوت والے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اسی مہینے کی ابتدا کے وقت ماہ شعبان المعظم کے بالکل آخر میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد ایک مخصوص خطبہ دیا کرتے تھے، جس خطبے کے اندر رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کی عظمت اور روزوں کی فضیلت، رمضان میں کرنے والے کام، رمضان میں وہ کام کہ جن سے کرنے سے اللہ کا قرب مزید حاصل ہو جائے اور وہ کام کہ جن سے بعد آنے سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم بھی آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی عظمت اور روزے کی فضیلت، رمضان میں کرنے والے کام، رمضان المبارک کی برکت کیسے حاصل ہو، رمضان المبارک میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، اس ماہ مبارک کو کیسے قیمتی بنایا جائے، ہم مختصر سی گفتگو اس کے اوپر کریں گے۔ حضرات محترم، میں نے اجمالاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا کہ یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کی شفقت، میرے اللہ کی محبت امت مسلمہ پر بارش کی طرح برستی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ماہ رمضان المبارک کے پورے سال کا واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے اللہ کی نور کی چادر تمام کے تمام مخلوق کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ ہر ایک انسان، جملے پر غور کیجئے، میں صرف مسلمان نہیں ذکر کر رہا، ہر ایک انسان پر میرے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ البتہ پھر برسنے والی رحمت کو اپنے دامن کے اندر سمیٹتا وہ ہے جس کے سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر میرے نبی کے فرمان کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر میرے اللہ کے قرآن کی محبت ہوتی ہے، فائدہ وہ اٹھاتا ہے۔ جیسے آسمان سے بارش جو برستی ہے وہ بلا امتیاز برستی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ سچا ہے یا پکا ہے، وہ نہیں دیکھتی کچا ہے یا مخلص ہے، برستی سب کے اوپر ہے۔
رحمت اس کے لیے بنتی ہے جو میرے رب کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، فائدہ وہ ہر ایک کو پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کے کلام کے اندر غور کیا جائے تو میرے اللہ نے اس مبارک مہینے کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص عبادت آپ کے ذمے، میرے ذمے، ایمان والوں کے ذمے لگائی، اور یہ عبادت جو ذمے لگائی ہے اس میں میرے اللہ نے انداز بدلا ہے، میرے اللہ نے تکلم کا صیغہ بدلا ہے، میرے اللہ نے حکم دینے کی ترتیب بدلی ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، میرے اللہ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز تمہارے اوپر لازم ہے، ادا کرنی ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ترتیب کوئی نہیں ہے، ادا کرنی ہے۔ اتموا الصلاۃ، اتموا الرکوع والسجود، میرا اللہ حکم دیتا چلا جاتا ہے، ترتیب نہیں دیتا۔ لیکن جب بات روزے کی آتی ہے نا، میرا اللہ روزے کی فرضیت کا حکم بھی دیتا ہے اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے۔ ترغیب کیا دی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر میں نے روزے فرض قرار دیے۔ اتنا جملہ بھی میرا رب کہہ دیتا ہمارے لیے کافی تھا۔ اللہ نے تمہیں روزہ فرض کر دیا ہے، جیسے ہم پر نماز فرض ہے ہم روزہ بھی ادا کریں گے، جیسے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے ہم روزہ بھی ادا کریں گے، جیسے نصاب پورا ہونے پر حج فرض ہوتا ہے ربا ہم روزہ بھی ادا کریں گے۔ لیکن میرے رب نے آگے جملہ بدلا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کسی اور عبادت میں طریقہ اختیار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہوئی، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو جیسے ان کے اوپر بھی لازم تھی، یہ نہیں کہا کہ حج کرو جیسا کہ وہ لوگ بھی کرتے تھے، صرف روزے کے متعلق کہا گیا۔ کیوں؟ علماء نے اس کی تحقیق کی، لکھا ہے مفسرین نے، فرماتے اصل بات یہ ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کے اوپر وہ تمام چیزیں بلکہ اکثر چیزیں جو روزے سے پہلے ہمارے لیے حلال ہوتی ہے اور روزے میں وہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پینا ہمارے لیے حلال ہے، بیوی کے قریب جانا ہمارے لیے حلال ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے حلال، لیکن روزے کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہی کھانا جو پہلے حلال تھا اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہی پینا جو پہلے حلال تھا اب پسندیدہ مشروب سامنے پڑا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہی بیوی جس کے پاس بیٹھنا لیٹنا اس کے ساتھ حلال تھا اب روزے کے عالم میں پاس بیٹھی بھی ہے، پاس لیٹی بھی ہے، قریب موجود بھی ہے، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ نفس کے اوپر ذرا وزنی تھا نا، میرے رب نے فرمایا یہ وزنی صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا۔ کیسے فرض کیا گیا؟ علماء نے فرمایا ہر امت کے اندر روزہ فرض رہا ہے، البتہ مقدار الگ رہی ہے، ترتیب تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے، روزہ فرض رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے اوپر پورے مہینے کے اندر ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہوتے تھے، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کی 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 یہ 3 دن کے روزے کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ فرض تھے۔ جناب نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن افطار کرتے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے پھر افطار کرتے، یعنی سال کے 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سال کے اندر 40 دن روزے رکھنا فرض تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی سال میں 2 مہینے روزے رکھتے ہیں، اور جناب امت محمدیہ آپ اور میرے اوپر میرے اللہ نے سال کے اندر 1 مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ 30 کا عدد مختص نہیں کیا، مہینہ مختص کیا ہے۔ مہینہ کبھی 30 کا ہوگا تو 30 روزے، کبھی 29 کا ہوگا تو 29 روزے، 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے امت محمدیہ کو تو میرے اللہ نے بڑی خصوصیات عطا کی ہے، ہر ایک چیز میں خصوصیت ہے، اگر روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے اس امت پر بھی فرض ہے تو امت محمدیہ کی خصوصیت کیا ہوئی، ہماری خصوصیت کیا ہوئی؟
علماء نے فرمایا بڑی خصوصیت ہے، میرے اللہ نے کتابیں تو ان کو بھی دی، کتاب ہمیں بھی عطا کی ہے، عید انہیں بھی دی ہے، عید ہمیں بھی عطا کی ہے، انبیاء ان کو بھی دیے ہیں، نبی ہمیں بھی عطا کیا ہے، روزے انہیں بھی دیے ہیں، روزے ہمیں بھی دیے ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہے ان تمام امتوں کو میرے اللہ نے صحیفے اور کتابیں لکھی لکھائی عطا کی، آپ کو اور مجھے جو عطا کیا تمام کتابوں کا سردار کلام الہی عطا کیا۔ میرے اللہ نے انبیاء انہیں بھی دیے، نبی ہمیں بھی دیے، انہیں صرف نبی ملے ہیں، آپ کو اور مجھے تمام انبیاء کا سردار امام الانبیاء ملا ہے، روزے انہیں بھی ملے ہیں، روزے ہمیں بھی ملے ہیں، انہیں صرف روزے ملے، آپ کو اور مجھے وہ مہینہ ملا جو تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں رمضان کا جو لفظ ہے نا، رمضان، اس لفظ میں ہی بڑی حکمت ہے۔ رمضان میں را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے، ہر ایک لفظ بتاتا ہے ایمان والے میرے اندر ڈھوب، محبت کے اندر آ کے میرے لفظوں میں بول کر تجھے خزانہ ملے گا۔ کیا خزانہ ہے؟ کہ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد مغفرت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمانت الہی ہے، الف سے مراد الفت الہی ہے، اور نور سے مراد نور الہی۔ بڑا رمضان کا رب چیخ چیخ کر پکار کر کہتا ہے ایمان والے رب کی طرف سے رحمت چاہتا ہے، رب کی رضا کے لیے روزے رکھ، رب کی طرف سے ضمانت جنت چاہتا ہے، رب کی رضا کے لیے روزے رکھ، رب کی الفت اور محبت چاہتا ہے، رب کی رضا کے لیے روزے رکھ، رب کا نور لینا چاہتا ہے، پر رب کی رضا کے لیے روزے تو رکھ لے۔ رب کعبہ کی قسم، اس رمضان کی برکت سے میرا رب تجھے رحمت بھی دے گا، جنت کی ضمانت بھی دے گا، اپنی الفت بھی دے گا، اور اپنا نور الہی بھی عطا کر کے رکھ دے گا۔ یہ مہینہ بڑی عظمت، بعض علماء نے لکھا رمضان رمضان سے مشتق ہے، عربی ہے نا، رمضان سے مشتق، اس کا معنی چلانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی جو بندہ ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے نا، میرا اللہ اس مہینے کی برکت سے نام اعمال سے سارے گناہوں کو جلا کے راک کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ تو رکھ لے، رب کعبہ کی قسم گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو میرا اللہ معاف کر کے دے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ رمضان کا مہینہ، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دیکھنا نصیب فرما دے۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، نہیں پتا آپ میں سے اور مجھ میں سے کس کو رمضان کی یہ ساعتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا ابتدا کے اندر کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، چمکایا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونیاں دی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، میرا رب حکم دیتا ہے فرشتوں کی جماعت جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دو اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے چلنے سے جنت کے اندر موجود محلات کے کیوڑ اور جنت کے اندر موجود جتنے درخت ہیں ان کے پتے آپس کے اندر ٹکراتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی حدیث فرماتی ہے ان کیوڑوں کے بجنے سے اور ان پتوں کے ٹکرانے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ کائنات میں کسی سننے والے نے ایسی سنیلی آواز سنی نہیں ہے۔ حوریں نکلتی ہیں، محلات کے اندر سے حور نکلتی ہے، وہ حور جو ایسے مکان کے اندر رہتی ہے کہ جو مکان میرے اللہ نے صرف ایک موتی سے پیدا بنایا، ایک موتی سے بنایا، اس پورے محل کے اندر حور رہتی ہے۔ قرآن نے اس حور کا نقشہ کھینچا ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ حور جو ایسے کانہن بیض مکنون، ایسی خوبصورت حور ہے، میرے اللہ نے اس کے بدن کے اوپر 70,000 لباس عطا کیے ہیں، ہر لباس کا رنگ الگ ہے، ہر لباس کو 70,000 خوشبوؤں کی دھونی دی ہے، اور وہ 70,000 خوشبوؤں میں سے ہر ایک کی خوشبو الگ الگ آتی ہے۔ وہ حور نکل کے پوچھتی ہے آج کا دن، آج کی رات یہ کون سی رات ہے؟ بتایا جاتا ہے آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اچھا پھر کیا مل رہا ہے اس میں؟ کہ امت محمدیہ کے وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، میرے رب نے
ان کے اعزاز و اکرام کے اندر آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ رب تعالیٰ یہی مہینہ ہے نا، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر روز افطاری کے وقت میں میرا اللہ 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیتے۔ آپ ذرا 10 کو 30 کے ساتھ کیلکولیٹ کریں، 3 کروڑ سے زائد زیادہ بنے گا میرا اللہ۔ اور صبح سحری کے وقت آپ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ نے دعا مانگنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، وہ تو ساری چیزیں الگ ہیں، وہ تو پھر مزید رحمت اور محبت کو کھینچنے والی بات ہو گئی نا، وہ تو اللہ کو اپنی طرف اور متوجہ کرنے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صبح اٹھے، سحری کے وقت سحری کھائی، فرمائے جو سحری کھانے والے لوگ ہوتے ہیں بغیر مانگے میرا اللہ 6 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم ہے، ہر روز میرا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ آتا ہے۔ یہ مقدار بھی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، ورنہ میرا رب تو بے حد و بے انتہا عطا کرتے ہیں۔ حساب تو آپ کا اور میرا ذہن کرتے ہیں نا، میرا رب تو حساب سے بالا کر ہے۔ بہرحال اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ ہر سال اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان ملے ہی نہیں ہے، رمضان میں ہم نے کرنا کیا؟ علماء فرماتے ہیں 4 کام تو کثرت کے ساتھ کریں نا، 4 کام، یہ 4 کام، بلکہ بعد نے کہا 6 کام آپ کر لو تو یہ رمضان آپ کا بڑا اچھا گزرنا ہے۔ سب سے پہلا کا بڑا آسان سے کام ہے، مگر ایک سب سے پہلا کام اس رمضان کے اندر آپ کثرت کے ساتھ لفظ اللہ کا ورد کریں۔ آپ تسبیح پکڑے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے آپ پڑھے اللہ اللہ، اور اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بات ہی کچھ ہو رہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا کام کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ حدیث میں تھا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ بندہ دیکھیں خوشخبری اس کو نہیں دی گئی جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ احادیث کا مطالعہ کرے نا، خوشخبری اس بندے کے لیے جو گناہ کرتا تو ہے، جس سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد وہ رب تعالیٰ کی دربار میں گڑ گڑا کے مغفرت مانگتا ہے، استغفار کرتے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کرے استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ کرے استغفر اللہ۔ تیسرا کام، یہ مہینہ چونکہ میرے رب کی رحمت کا مہینہ ہے، چونکہ میرے اللہ اسی مہینے میں اتقم من النار، جہنم سے آزادی بھی عطا کرتے۔ تیسرا کام یہ کرے کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ سے رب کی جنت مانگے۔ اور چوتھا کام یہ کرے کہ کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرے۔ 4 کام تو یہ ہو گئے۔ 5واں کام، کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان میں 2 کام بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ میرے نبی رمضان میں آپ دیکھیں بخاری شریف احادیث کی سب سے مستند ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس سے بڑی حدیث کی کوئی صحیح ترین کتاب ہے ہی نہیں۔ میرے آقا کے 2 عمل اس کے اندر لکھے۔ ایک عمل کیا ہے؟ میرے آقا رمضان المبارک کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے۔ اور دوسرا کام، میرے آقا رمضان المبارک کے اندر سخاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ لکھے، کان اجود من الریاح المرسلہ، کان اجود من الریح المرسلہ، کا تیز چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے، جو مکانات کو اکھیڑ کے پھینک دیتی ہے، جو درختوں کو زمین سے نکال دیتی ہے، جو انسان کے پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دیتی، جو تیز طوفان جتنا بھی آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہو، میرے آقا کی سخاوت اس مہینے میں اس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رمضان میں یہ سخاوت ہی کا عالم ہے نا۔ حدیث میں آتے کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ روزہ دار کو افطار کراتا ہے، میرا اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے روزے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے تو پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم میں تو ہر ایک کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم پوری افطاری کروائے۔ آقا نے فرمایا تمہیں کس نے کہا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ؟ 1 کھجور کھلانا تمہارا کام ہے، ثواب دے دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اچھا، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والا رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ روزہ تو سارا دن رکھ لیا، جب عین نتیجہ نکلنے کا وقت ہے افطاری کر کے پانی خوب پی لیا، شربت پینے کے بعد لمبے پڑے ہیں، عشاء کی نماز بھی گئی اور تراویح بھی گئی۔
تراویح ضرور، ایک تراویح نماز کا، تراویح کی نماز کا ایک رکعت کا جو سجدہ ہے نا، اس ایک سجدہ کرنے پہ میرا اللہ 2500 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو 40 کو 2.5 کے ساتھ ضرب دو، کتنی ہزار نیکیاں بنے گی؟ میری تو ریاضی کمزور ہے، آپ بتائیں کتنی زیادہ نیکیاں بنے گی. بہرحال یہ کام آپ نے کرنے. وقت ختم ہو گیا، میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ملاقات باقی، زندگی باقی. اگر آپ لوگوں کا شوق ہوا، دیکھیں رمضان میں ہر چیز کی ترتیب بنائیں. یہ 1 مہینہ تو اپنی عملی پریکٹس کا کر لینا جی. ہمارے ہاں ہوتا کہ عام دنوں میں بندہ اگر دن میں 1 گھنٹہ سو رہا ہے، رمضان میں وہ 5 گھنٹے سوتا ہے. عام طور اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت زیادہ کرو. ہم اس مہینے میں جناب والا آرام زیادہ کرتے ہیں اور سوتے بڑے میں. نیند کو قربان کرو، اللہ کو راضی کرو اور ڈٹ کے راضی کرو. مسجد کے اندر آؤ، یہاں پر اجتماعی ذکر کی، تلاوت کی، تعلیم کی ترتیب بناؤ. آپ اگر شوق دکھائیں گے تو خدا کی قسم میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میرے آقا رمضان کی تیاری کرتے تھے نا، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہوتی تھی، تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق تیاری کرتے ہیں. الحمدللہ ثم بڑی عام بات کرنے لگ رہا ہوں، توجہ کرنا. ثم الحمدللہ اس مرتبہ آپ کی اس جامع مسجد نمرہ نے، جامع مسجد نمرہ کی انتظامیہ نے، جامع مسجد نمرہ کے جو لوگ اس کا انتظام و انصرام کرنے والے، آپ حضرات کے لیے بڑا بہترین انتظام کر رہے ہیں. اور وہ انتظام ہے، مجھے یہاں غالباً میں 2014 کے آخر میں آیا، آج 2022 غالباً لگا ہوئے. یہ غالباً یہ جو جتنا عرصہ ہے، میں پہلے دن جب یہاں تو میری بڑی خواہش تھی، یا اللہ اس مسجد کو وسیع کرنا ہے، یا اللہ اس مسجد کی سیلنگ بھی کروانی ہے، یا اللہ اس مسجد کے اندر بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس مسجد کے اندر ہم نے ایئر کنڈیشن AC کا انتظام بھی کرنا ہے، اللہ اس کے لیے ہم نے دروازے بھی بڑے اچھے لگوانے ہیں. آہستہ آہستہ سارے کام ہو رہے. الحمدللہ آپ نے دیکھے اس رمضان سے پہلے مسجد وسیع بھی ہو گئی ہے. ایک شخص نے زمین دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا دینا قبول و منظور فرمائے. اب مسجد کی جب زمین وسیع ہو گئی ہے تو ظاہر سائے کا انتظام بھی کرنا تھا. باقی لوگ باہر بیٹھتے ہیں دھوپ کے اندر، تو اللہ رب العزت نے وہ سائے کا انتظام بھی کروا دیا جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. اور مجھے رات بتائے، رات ہی پتا چلا کہ انتظامیہ نے آپ احباب کی سہولت کے لیے الحمدللہ اس مسجد کے لیے 2 عدد AC 1.5 ٹن والے خرید بھی کر لیے. آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہے؟ الحمدللہ تو بول رہے ہیں، خوشی کی بات نہیں ہے. جمعے کی نماز جب ہم یہاں گرمیوں میں پڑھتے ہیں نا تو میرا تو زور لگ رہا ہوتا ہے. میں جب کوئی 2 منٹ اوپر ہوں گے تو رمضان میں 2 4 10 منٹ آپ کے لیں گے ہم، تو یہاں جب بیٹھ کے میں کر رہا ہوتا ہوں، یہ آپ کی چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے. اور گرمی ہمارے دریا خان میں الحمدللہ پڑتی بھی تھوڑی سی ہے. تو پچھلے سال ہم نے اس کا شدت سے یعنی ترتیب بنائی، اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کروا دیا. 2 عدد 1.5 ٹن کے AC جو ہے وہ خرید کر لیے، جن کی غالباً ٹوٹل قیمت بن رہی ہے 2,30,000 روپے. اور عجیب مزے کی بات بتاؤں آپ کو، 7 سال تو مجھے یہاں پہ ہونے والے. آپ کی اس مسجد میں سالانہ ہم فنڈ کرتے ہیں، لیکن وہ فنڈ کرتے ہیں آپ سے لے کے مستحق بستیوں میں لگاتے ہیں، مستحق اداروں میں لگاتے ہیں. آپ کی اس مسجد کے لیے آج تک بھی نہ ہم نے فنڈ کیا ہے اور نہ انتظامیہ نے کرنے کی اجازت دی ہے. میں کہتا تھا کہ یہاں کے نمازی ہمارے یہاں اپنی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں، یار ان کا بھی حصہ شامل ہونے دو، بڑی میں ترغیب دیتا تھا، لیکن وہ فرماتے نہیں ہم خود کریں گے. اب کی بار خیر انہوں نے مان لیے کہ چلو اور کچھ نہیں تو سائے میں ہم کسی کا حصہ نہیں لیتے ہیں، سایہ ایک ہی شخص کر رہا ہے اپنے حصے اپنی جیب سے، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. البتہ ایئر کنڈیشن میں ہمیں آپ حضرات کا حصہ چاہیے، تو کیا آپ حضرات اس میں تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ 2,30,000 روپے میں سے 35,000 روپے ہم نے ادا کر دیے، 1,95,000 روپے ادا کرنے ہیں. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس رمضان کے اندر آپ کو ٹھنڈی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن میں جمعہ پڑھایا جائے اور روزانہ کی نماز ظہر اور عصر بھی آپ کو ٹھنڈی پڑھائی جائے. تو کیا اس کے لیے آپ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں. جو حضرات نقد دینا چاہیں وہ کھڑے ہو کے از خود یہاں پہ پہنچائیں. یقین کریں جب آپ اپنے قدموں پہ چل کر آئیں گے اور رب تعالیٰ کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا فنڈ عطا کریں گے، میرا اللہ یقیناً اس کے بدلے آپ کی قبر کو ٹھنڈا فرمائیں گے. جس کے پاس جو ہمت ہو وہ اپنا تعاون اس کے اندر ضرور پہنچائے. ماشاءاللہ آپ جس کا جلدی کر لیں جی، پھر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جس کے پاس جتنی ہمت ہو وہ اپنی ہمت کے مطابق جلد از جلد یہاں پر لے جلدی کر لے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو آپ تعاون فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے.
یہ تو رمضان کی ابتدا میں تیاری ہے. رمضان کے اندر ہر روز اپنے لیے ایک ترتیب بنائے, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ضرور اس میں صدقہ کریں. حاجی صاحب یہ آپ پکڑیں گے, رومال یہاں پہ ڈال. کچھ ساتھی درمیان میں کھڑے ہو جائیں, کچھ ساتھی درمیان میں کھڑے ہو جائیں. نمازی جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں, جو آواز یہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کو دے دیں جلدی جلدی, پھر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. ذرا جلدی جلدی درمیان کے اندر چلے جائیں, چلے جلدی جلدی صفوں کے اندر گھوم جائیں. ماشاءاللہ ثاقب بھائی بھی کھڑے ہو گئے. ثاقب صاحب اعلان کر دیں, اعلان کر دیں کتنے ہزار روپے آپ کے نکلے. ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں میں خود ڈالتا ہوں, میرا نام نہ لے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. جلدی جلدی کر لیں, جلدی جلدی. ابھی تو ہمارے پروگراموں کے اندر الحمدللہ یہ محراب بھی ہے, اس کو بھی ہم نے شیشے کا بنوانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید خوبصورت. دیکھیں جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنا رہے ہیں, اور جہاں مسجد بن چکی ہے جیسے لوگ ہیں تو ویسے کم از کم مسجد تو ہونی چاہیے نہیں. بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں, ایک بات آپ کے ذہن کے اندر ڈال دوں, بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی قیامت کی علامتوں میں سے ہے مسجد پکی بنانا, قیامت کی علامتوں کے اندر سے ہے مسجد کو مزین کرنا, یہ کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے فتاوی کے اندر مسئلہ لکھا ہے, جس جگہ پہ جس حیثیت کے لوگ رہتے ہوں اور جس حیثیت کے ان کے اپنے مکان بنے ہوئے ہیں, اگر اس جگہ پہ اس حیثیت کی مسجد نہیں بنی ہوئی, ان لوگوں سے سوال و جواب ہوگا. اب آپ دیکھ لیں, اگر قیامت کی علامت مسجد پکی بنانا ہے تو آپ کی 3 منزلہ کوٹھی بنی ہوئی ہے, وہ جنت کی علامتوں میں سے. اگر آپ کی کوٹھی کے اندر زیب و زینت نقش و نگار ہو رہا ہے تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سوال و جواب آپ سے ہونا ہے. میرا کام تھا آپ سے آپ کو مسئلہ بتا دینا. کوئی ساتھی بعد میں بھی تعاون کرنا چاہے, وہ چاچا یاقی سے مل سکتے ہیں, حاجی خلیل صاحب سے مل سکتے ہیں, کوئی مجھ سے ملنا چاہے مجھ سے مل سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کا پیسہ عین صحیح مصرف پر لگایا جائے گا.